بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرزا اسد اللہ خان غالب۔ اس ویڈیو میں آپ کو ملے گا مرزا غالب کے حالات زندگی اور ادبی خدمات، نصاب میں شامل غالب کی دو غزلوں کی تشریح اور سبق میں دیے گئے سوالوں کے جواب۔ حالات زندگی۔ مرزا غالب کا اصل نام مرزا اسد اللہ بیگ خان تھا اور ان کا تعلق ایک ممتاز مغل ترک خاندان سے تھا جو وسطی ایشیا سے ہندوستان آیا تھا۔ غالب 1797 عیسوی میں آگرہ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد مرزا عبداللہ بیگ مغل فوج میں افسر تھے۔ غالب بچپن ہی میں یتیم ہو گئے۔ ان کے چچا مرزا نصر اللہ بیگ نے ان کی پرورش کی، مگر ان کا سایہ بھی زیادہ دیر تک غالب کے سر پر نہ رہا۔ غالب کی تربیت کا بڑا حصہ آگرہ میں ہوا، جہاں انہوں نے ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ غالب کی شادی 1810 عیسوی میں امراؤ بیگم سے ہوئی، جو ایک ممتاز مغل خاندان سے تعلق رکھتی تھیں۔ شادی کے کچھ عرصہ بعد غالب لکھنؤ سے دلی چلے گئے اور آخر دم تک وہیں رہے۔ لکھنؤ سے دلی منتقل ہونا ان کی زندگی کا ایک اہم موڑ تھا۔ دلی اس وقت علم و ادب کا مرکز تھا اور یہاں غالب کو اپنے ادبی سفر کو مزید فروغ دینے کا موقع ملا۔ دلی آ کر غالب نے مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کے دربار میں بڑا مقام حاصل کیا اور وہ درباری شاعر کے طور پر پہچانے جانے لگے۔ دلی نے غالب کو نہ صرف ادبی شناخت دی بلکہ انہیں علمی حلقوں میں بھی نمایاں کیا۔ تاہم 1857 عیسوی کی جنگ آزادی کے بعد مغل سلطنت کے زوال کے ساتھ غالب کی زندگی میں مشکلات بڑھ گئیں۔ غالب نے اپنی زندگی کے آخری ایام مشکلات اور مایوسی میں گزارے اور آخرکار طویل بیماری کے بعد 1869 عیسوی میں وفات پا گئے۔ البتہ مزاج کی شوخی اور ذہن کی تازگی مرتے دم تک برقرار رہی۔ شعری خصوصیات۔ غالب کی شاعری میں چند نمایاں خصوصیات ہیں جو ان کی شخصیت، فکر اور انداز بیان کو منفرد بنا دیتی ہیں۔ ان کی شاعری میں گہری فکر اور فلسفہ شامل ہے۔ اس میں صرف ظاہری محبت ہی نہیں بلکہ انسان کے اندرونی جذبات اور خیالات کی تصویر کشی ہے۔ ان کا عشق ایک روحانی رنگ بھی رکھتا ہے جو محبوب سے آگے بڑھ کر کائنات اور خدا تک جا پہنچتا ہے۔ غالب نے اردو زبان کو ایک نیا انداز اور جمال دیا۔ ان کی شاعری میں مشکل الفاظ اور خوبصورت ترکیبوں کا استعمال ملتا ہے، مگر وہ اس کو ایسے بیان کرتے ہیں کہ شعر عام فہم اور دل کو چھونے والا بن جاتا ہے۔ غالب کبھی اپنے حالات سے ناراض نظر آتے ہیں تو کبھی خدا سے اپنے درد کا اظہار کرتے ہیں۔ ان کا یہ شکایتی انداز ان کی شاعری کو زیادہ دلکش اور معنی خیز بنا دیتا ہے۔ غالب کی شاعری بظاہر سادہ لگتی ہے مگر اس میں کئی معنی چھپے ہوتے ہیں۔ ان کے اشعار کو سمجھنے کے لیے گہرائی سے غور و فکر کی ضرورت ہے۔ غالب کی یہی خصوصیات ہیں جو ان کو شاعری اور اردو ادب میں منفرد اور اہم مقام عطا کرتی ہیں۔ غزل نمبر 1۔ ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ ابن مریم یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تشریح۔ غالب یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں جنہیں مسیحا بھی کہا جاتا ہے، اور وہ اللہ کے اذن سے مردوں کو زندہ کرتے اور شفا بخشتے تھے۔ غالب یہاں اپنے درد و غم کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان کے دکھ اور غم کو دور کرنے کے لیے ابن مریم جیسا کوئی شخص درکار ہے جو ان کی شفا کر سکے۔ یہ ایک طرح کا فلسفیانہ سوال ہے کہ کیا کوئی ایسا شخص موجود ہے جو ان کے دل کے درد کو مٹا سکے؟ بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی۔ جنون دیوانگی، پاگل پن۔ تشریح۔ شاعر اپنے بارے میں کہتا ہے کہ وہ پاگل پن میں کچھ ادھر ادھر کی باتیں کر رہا ہے، خدا کرے کہ اس کی یہ بکواس کوئی نہ سمجھے۔ بظاہر شاعر اپنے آپ کو دیوانہ اور اپنی باتوں کو بکواس کہہ رہے ہیں، لیکن دراصل وہ لوگوں کی بے توجہی کا شکوہ کر رہے ہیں کہ لوگ اس کی باتوں کو سنجیدگی سے نہیں لے رہے ہیں۔ نہ سنو گر برا کہے کوئی، نہ کہو گر برا کرے کوئی۔ تشریح۔ اس شعر میں غالب حسن اخلاق اور تحمل کا سبق دے رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی تمہیں برائی کا حکم دے یا تمہیں کچھ برا بھلا کہے تو اس کی بات کی طرف توجہ نہ دو، اگر تم سے کوئی برائی کرے تو تم اس کی برائی کو مت اچھالو۔ یہاں غالب صبر اور برداشت کی تعلیم دے رہے ہیں اور لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دوسروں کے غلط الفاظ یا افعال پر رد عمل دینے کے بجائے انہیں نظر انداز کرنا بہتر ہے۔ روک لو گر غلط چلے کوئی، بخش دو گر خطا کرے کوئی۔ تشریح۔
اس شعر میں غالب ایک اعلیٰ اخلاقی درس دے رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص غلط راستے پر چل رہا ہے تو اسے روکنا چاہیے، لیکن اگر کوئی خطا کر جائے تو اسے معاف کر دینا چاہیے۔ یہ شعر انسانی ہمدردی، رہنمائی اور معافی کے اصولوں کی وضاحت کرتا ہے۔ غالب انسانوں کو غلطیوں پر بخشش کی طرف مائل کرتے ہیں اور دوسروں کی رہنمائی کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں۔ کون ہے جو نہیں ہے حاجت مند، کس کی حاجت روا کرے کوئی۔ تشریح: یہاں غالب انسانی فطرت کا بیان کر رہے ہیں کہ ہر انسان کسی نہ کسی ضرورت یا حاجت میں مبتلا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو محتاج نہ ہو۔ ایک محتاج دوسرے محتاج کی حاجت کیوں کر روا کر سکتا ہے؟ گویا وہ کہتے ہیں کہ حاجت روائی تو خدائی بے نیاز ہی کر سکتا ہے۔ کیا کیا خضر نے سکندر سے، اب کسے رہنما کرے کوئی۔ تشریح: یہ ایک استعارتی اور علامتی قصہ ہے۔ دنیاوی فاتح سکندر روحانی فاتح حضرت خضر علیہ السلام کی رہنمائی میں آب حیات کی تلاش میں نکلا۔ حضرت خضر سے جو حکمت کے واقعات صادر ہوئے وہی دراصل وہ آب حیات تھا جو حضرت خضر سکندر کو پلانا چاہتے تھے، لیکن سکندر ظاہری پانی کے انتظار میں رہا اور حکمت کے اس آب حیات کو نہ سمجھ سکا۔ گویا اس کی کوتاہ بینی کی بنا پر حضرت خضر علیہ السلام کی رہنمائی کے باوجود اس کو کچھ حاصل نہیں ہوا۔ شاعر یہی سوال پوچھ رہے ہیں کہ خضر نے سکندر سے کیا کیا؟ وہ اس کو پیاسا ہی لے گیا اور پیاسا ہی واپس لے آیا۔ جب توقع ہی اٹھ گئی غالب، کیوں کسی کا گلہ کرے کوئی۔ تشریح: اس آخری شعر میں غالب ایک حقیقت پسندانہ نتیجہ پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب امیدیں اور توقعات ہی ختم ہو جائیں تو پھر کسی سے شکایت کرنے کا کیا فائدہ۔ یہ ایک مایوسی بھرا مگر حقیقت پسندانہ نظریہ ہے، جہاں غالب ہمیں بتاتے ہیں کہ جب انسان کسی سے کچھ توقع نہیں رکھے تو شکایت بھی غیر ضروری ہو جاتی ہے۔ غزل نمبر 2: کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ تشریح: یہاں شاعر اپنے دل کی کیفیت بیان کر رہا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ زندگی میں کوئی امید یا خوشی کا کوئی سامان نظر نہیں آتا۔ یہ ایک مایوس کن احساس کی عکاسی کرتا ہے جہاں شاعر کو ہر طرف نا امیدی کا سایہ نظر آتا ہے۔ موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی۔ تشریح: شاعر فرماتے ہیں کہ موت ایک طے شدہ حقیقت ہے اور ایک نہ ایک دن تو آنی ہے۔ جب انسان خود فانی ہے تو وہ کیوں اس عارضی غم میں پریشان اور بے چین رہتا ہے جو اس کے ساتھ ہی فنا ہونے والا ہے۔ آگے آتی تھی حال دل پہ ہنسی، اب کسی بات پر نہیں آتی۔ تشریح: شاعر کہتے ہیں کہ خوشی کا احساس تو میں کب کا بھول چکا ہوں، البتہ پہلے تو کم سے کم اپنے دل کی بدحالی پر ہی ہنسی آتی تھی، یعنی میں مذاقاً اس پر ہنس پڑتا تھا، لیکن اب وہ بچا کھچا احساس بھی باقی نہیں رہا۔ اب میں خوشی سے اس قدر لا تعلق ہو چکا ہوں کہ مجھے اب کسی بات پر ہنسی نہیں آتی۔ ہے کچھ ایسی ہی بات جو چپ ہوں، ورنہ کیا بات کر نہیں آتی۔ شاعر کہتے ہیں کہ میں اس لیے خاموش نہیں ہوں کہ مجھے بولنا نہیں آتا، بلکہ میری خاموشی کی ایک وجہ ہے اور وہ بات ہی کچھ ایسی ہے جس نے مجھے خاموش رہنے پر مجبور کر رکھا ہے۔ مرتے ہیں آرزو میں مرنے کی، موت آتی ہے پر نہیں آتی۔ تشریح: شاعر اپنی زندگی کی پیچیدہ حالی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرے اندر مرنے کی اتنی شدید آرزو ہے کہ وہ آرزو ہی میری جان لے رہی ہے، لیکن پھر بھی موت ہے کہ آنے کا نام ہی نہیں لیتی۔ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ یہ شعر شاعر کی اپنی حالت پر سوال اٹھاتا ہے۔ وہ کعبہ جانے کی بات کر رہا ہے جو کہ روحانی مقام ہے، مگر اس کی شرمندگی اسے روکے ہوئے ہے۔ یہ ایک گہرا سوال ہے کہ جب انسان کی زندگی میں گناہ یا عیب ہوں تو وہ کیسے اس مقام پر جا سکتا ہے۔ اس میں ندامت اور خود احتسابی کی کیفیت کو بیان کیا گیا ہے۔ سوال و جواب۔ سوال: مرزا غالب کی غزل گوئی پر نوٹ لکھیے۔ جواب: مرزا غالب اردو کے وہ عظیم شاعر ہیں جنہوں نے غزل کو اپنی منفرد سوچ اور دلکش انداز سے سجا دیا۔ ان کی شاعری میں محبت صرف دل کی بات نہیں بلکہ زندگی کو سمجھنے اور اپنے آپ کو پہچاننے کا ایک خوبصورت سفر ہے۔ غالب نے اپنے اشعار میں انسان کے دل کی باتوں، خوشیوں، غموں اور زندگی کے معنی کو اتنی نرمی سے اور گہرائی سے بیان کیا ہے کہ پڑھنے والا ان میں کھو جاتا ہے۔ غالب کی غزل گوئی کی چند خصوصی باتیں۔ گہری سوچ اور معنی۔ غالب نے اردو غزل کو سوچنا سکھایا۔
غالب سے پہلے اردو غزل کی دنیا بہت محدود تھی، حسن کے معاملات اور عشق کی واردات کے سوا اس میں کچھ بھی نہ تھا۔ غالب نے زندگی کے مسائل پر غور کیا اور انہیں شاعری کا موضوع بنایا۔ غالب کے اشعار میں زندگی کے اہم سوالات پر سوچنے کی دعوت ملتی ہے۔ ان کے اشعار پڑھ کر قاری کو اپنے اندر جھانکنے کا موقع ملتا ہے۔ زبان کی مٹھاس، غالب کی زبان میں ایسی شیرینی اور نرمی ہے کہ ان کے الفاظ دل میں اتر جاتے ہیں۔ ان کا انداز ایسا ہے کہ پڑھنے والا بار بار ان کے اشعار سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ محبت کا نیا رنگ، غالب کی شاعری میں محبت صرف ایک عام جذبہ نہیں بلکہ خود شناسی اور زندگی کے رازوں کو سمجھنے کا ایک ذریعہ ہے۔ روایتی اور نئے خیالات کا حسین امتزاج، غالب نے روایتی غزل کو ایک نیا انداز دیا۔ ان کی شاعری میں پرانی خوبصورتی اور نئی سوچ کا خوبصورت ملاپ نظر آتا ہے۔ مرزا غالب کی ان خوبیوں نے انہیں اردو غزل کا روشن ستارہ بنا دیا ہے۔ ان کی شاعری دل کو چھو لیتی ہے اور ان کا کلام آج بھی دلوں کو راحت بخشتا ہے۔ سوال، شاعر کا حوالہ دے کر ان اشعار کی وضاحت کریں۔ نہ سنو گر برا کہے کوئی، نہ کہو گر برا کرے کوئی، روک لو گر غلط چلے کوئی، بخش دو گر خطا کرے کوئی۔ وضاحت، یہ اشعار غالب کی غزل سے لیے گئے ہیں۔ ان میں شاعر ایک اخلاقی درس دے رہے ہیں۔ برائی سے اتنا دور رہنے کو کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کوئی بری بات کہہ دے تو اس کو سننے کے لیے بھی تیار نہ ہو جاؤ، اور اگر کوئی شخص برا کام کرے تو اس کو زبان پر لانے کی بھی کوشش نہ کرو۔ شاعر ہمیں نیکی کی دنیا میں لے جا کر لوگوں سے لا تعلق رہنے کو نہیں کہتے، بلکہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر کسی کو غلط راستے پر چلتا دیکھو تو اس کو روک لو اور اس کو صحیح راستے پر لے آؤ، اور اگر کسی سے کوئی خطا ہو جائے تو اس کی غلطی پر سختی سے نہیں بلکہ معافی اور درگزر سے کام لو۔ سوال، غزل نمبر 2 کے قافیے اپنی نوٹ بک پر لکھیے۔ جواب، غزل نمبر 2 کے قافیے یہ ہیں: بر، نظر، بھر، پر، کر، مگر۔ سوال، وضاحت کرے۔ کیا کیا خضر نے سکندر سے، اب کسے رہنما کرے کوئی۔ وضاحت، یہ شعر غالب کا ہے جس میں شاعر ایک استعاراتی اور علامتی قصہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ دنیاوی فاتح سکندر روحانی فاتح حضرت خضر کی رہنمائی میں آب حیات کی تلاش میں نکلا۔ حضرت خضر سے جو حکمت کے واقعات صادر ہوئے وہی دراصل وہ آب حیات تھا جو وہ سکندر کو پلانا چاہتے تھے، لیکن سکندر ظاہری پانی کے انتظار میں رہا اور حکمت کے اس آب حیات کو نہ سمجھ سکا۔ گویا اس کی کوتاہ بینی کی بنا پر حضرت خضر کی رہنمائی کے باوجود اس کو کچھ حاصل نہیں ہوا۔ شاعر یہی سوال پوچھ رہے ہیں کہ خضر نے سکندر سے کیا کیا؟ وہ اس کو پیاسا ہی لے گیا اور پیاسا ہی واپس لے آیا۔ جب تمہارے اندر طلب ہی نہ ہو تو کسی رہنما کی رہنمائی تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ سوال، وضاحت کریں۔ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ وضاحت، یہ شعر غالب کی غزل سے لیا گیا ہے۔ اس میں غالب اپنے ضمیر سے سوال پوچھتے ہیں کہ اے غالب، تم کس منہ سے اللہ کے پاکیزہ گھر کعبہ جاؤ گے؟ تم نے جو گناہ کیے ہیں اور اپنے چہرے کو گناہوں سے شرمسار کیا ہے، اب کس منہ سے خدا کے گھر کا طواف کرنے جاؤ گے؟ توبہ سے اپنے آپ کو پاک کر لو اور پھر کعبہ جانے کی سوچو۔ یہ شعر انسان کی ندامت اور توبہ کی طرف اشارہ کرتا ہے اور اس میں اپنے آپ کو بہتر بنانے کی ترغیب بھی شامل ہے۔